السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سلسلہ صحابیات کے اندر حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو پیدا کیا ہے اور انسانوں کو اپنا خلیفہ اس دنیا کے اندر بنایا، اور ان کا سب سے بڑا مقصد دنیا میں یہی بنایا کہ وہ اللہ کے کلمے کو سربلند کریں، تو اس وقت سے ہی اہل عزیمت جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں اپنے جانیں اور اپنے مال قربان کرتے رہے ہیں، اور قربانی کے بلند درجوں کے اوپر فائز ہوتے رہے ہیں، اتنے بلند درجوں کے اوپر کہ ان کے بعد والے انہی کو کی جانب دیکھتے اور ان سے روشنی حاصل کرتے رہے ہیں۔ تو آج ہم جن صحابیہ کا ذکر کر رہے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں جو کہ ہمارے لیے روشنی کے ایک مینار کی طرح سے ہیں، اور جب بھی اسلام کی راہ میں جان قربان کرنے اور سرفروشی کی بات آتی ہے تو حضرت سمیہ کا نام جو ہے وہ لبوں پر آ جاتا ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سے حق کا ساتھ دیا اور اس کے اندر کوئی مداہنت نہیں کی اور ہر طرح کے ظلم و ستم کو برداشت کیا، وہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑی نہ صرف مثال ہے، بلکہ جب ہم حضرت سمیہ کی حیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سرفروشی کا کیا عالم تھا، اور جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان ہونے کی لذت ہے اور اس کی راہ میں مصائب کے اوپر صبر کرنے کی کیفیت کی لذت ہے، وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کس طرح سے حاصل تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا آغاز کیا اور دعوت حق دینا شروع کی تو وہی قریش جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عزت اور بڑی توقیر کیا کرتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے، وہ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے بن گئے، بلکہ جو شخص بھی اس دعوت کو اختیار کرتا تھا، اس دعوت کے قریب آتا تھا، وہ اس کے اوپر بھی بے تحاشا ظلم ڈھانا شروع ہو گئے، اور ان مظالم کے اندر عورت اور مرد کی کوئی تخصیص نہیں تھی۔ جس طرح مردوں کے اوپر ظلم کیا گیا اسی طرح عورتوں کے اوپر ظلم کیا گیا، جس طرح جوانوں پر ظلم کیا گیا اسی طرح بوڑھوں کے اوپر بھی ظلم کیا گیا۔ اور یہی زمانہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بنو مخزوم کے محلے سے گزرے تو آپ نے دیکھا کہ کفار قریش نے ایک ضعیف العمر خاتون کو لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ میں زمین پر لٹا رکھا ہے اور پاس کھڑے ہو کر کہکہے لگا رہے ہیں، ساتھ ہی اس خاتون سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ محمد کا دین قبول کرنے کا مزہ چکھو۔ اور مظلوم خاتون کی بے بسی دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آپ نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ یعنی یہ راہ حق کے اندر ظلم سہنے والی خاتون جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تلقین کی اور جنت کی بشارت دی، یہ حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار نہایت بلند پایہ صحابیات میں ہوتا ہے جنہوں نے راہ حق کے اندر قربانیاں دیں اور اس کے اندر اپنے ذوف اور اپنی کبر سنی کا بھی کوئی سہارا نہیں لیا، بلکہ جوانوں کی طرح سے مصائب ٹھہرے، برداشت کیے، یہاں تک کہ اپنی جان بھی اسی راہ کے اندر قربان کر دی، اور اسلام کی پہلی شہید ہونے کا جو ہے لقب اور تمغہ وہ اپنے سینے پر سجایا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آباء و اجداد میں ان کے باپ کا صرف نام معلوم ہے کہ باپ کا نام خبات تھا۔
وطن کیا تھا، خاندان کیا تھا، کب اور کیسے وہ مکہ پہنچیں، کتب سیر کے اندر ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے۔ صرف اتنا پتہ چلتا ہے کہ ایام جاہلیت کے اندر مکہ کے ایک رئیس تھے ابو حذیفہ بن مغیرہ مخزومی، اس کی یہ کنیز تھی، اور یہ بعثت نبوی سے تقریباً 45 سال پہلے کا ذکر ہے۔ اسی زمانے میں یمن سے ایک قحطانی النسل شخص یاسر بن عامر اپنے ایک گمشدہ بھائی کی تلاش کے اندر مکہ وارد ہوئے اور وہیں پر مستقل اقامت اختیار کر لی اور ابو حذیفہ بن مغیرہ کے حلیف بن گئے۔ اس نے حضرت سمیہ کی شادی کا یاسر بن عامر سے کر دی، یعنی یہ جو تھے شخص یاسر بن عامر، ان سے اس نے اپنی کنیز کی شادی کر دی، اور اس طرح سے حضرت سمیہ جو تھیں وہ غلامی سے نکل کر جو ہے وہ آزادی کی زندگی کے اندر آ گئیں، لیکن ان کے جو شوہر تھے وہ بہت متمول نہیں تھے۔ اچھا، یوں ہے کہ حضرت سمیہ کی جب یاسر بن عامر سے شادی ہوئی تو اس سے ان کے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام عبداللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو بھی صحابیت کا شرف حاصل ہوا، اور دوسرے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن اور جوانی کی منزلیں طے کر رہے تھے، اور قیاس یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس کا یہ سارا دور یاسر، سمیہ، عبداللہ، عمار رضی اللہ عنہم کے سامنے گزرا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کی اعلیٰ سیرت اور آپ کے کردار کا بہت گہرا اثر قبول کیا، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز کیا تو اس سارے خاندان نے بلا تعمل اس پر لبیک کہا اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ اس وقت تک ابو حذیفہ مخزومی کا انتقال ہو چکا تھا، اور حضرت سمیہ اور ان کے ورثاء جو تھے وہ ایک طرح سے جو تھے وہ قسم پرسی کے اندر تھے، اور بعض جگہ آتا ہے کہ غلامی میں تھے۔ یہ اہل حق کے لیے بڑا پرآشوب زمانہ تھا۔ مکہ کا جو شخص اسلام قبول کرتا، مشرکین مکہ اس کے اوپر بڑے ہی لرزہ خیز طریقے سے اس پر تشدد کرتے، اس کو نشانہ بنایا جاتا اپنے غصے کا، اپنے غضب کا، اور مشرکین اس معاملے میں اپنے قریب ترین عزیزوں کا بھی پاس نہیں کرتے تھے، نہ رشتہ داری کا خیال کرتے تھے، نہ کسی حلف کی پرواہ کرتے تھے۔ اب حضرت یاسر اور ان کے لڑکے جو تھے وہ غریب الوطن تھے، اور حضرت سمیہ ابھی بنی مخزوم جو ہیں انہوں نے کہتے ہیں کہ بیاہ تو کر دیا تھا یاسر بن عامر سے ان کا، لیکن ان کو آزاد نہیں کیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ اس سارے خاندان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے، اور اس بے کس خاندان پر انہوں نے ایسے ایسے مظالم اٹھائے کہ انسانیت سر پیٹ کر رہ گئی۔ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ دونوں بزرگ تھے، بوڑھے ہو چکے تھے، مگر ان کی قوت ایمانی کا یہ عالم تھا کہ مشرکین ان کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے، شرک پر مجبور کرتے، لیکن ان کے قدم حق کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ اور ایک دن جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے جب دیکھا کہ ابو جہل ان کے اوپر ظلم و ستم کر رہا ہے، تو تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی کہا کہ صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت یاسر جو ہیں وہ بھی کفار کے ظلم و ستم کی تاب نہ لا کر اللہ کو پیارے ہو گئے، اور جو ہے ہجرت سے پہلے ہی وہ وفات پا چکے تھے، اور پھر جو ان کے بیٹے عبداللہ تھے اسی طرح سے وہ بھی وفات پا گئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت سمیہ دن بھر سختیاں سہنے کے بعد شام کو گھر آئیں تو ابو جہل نے ان کو گالیاں دینی شروع کر دیں، اور پھر اس کا غصہ اس قدر تیز ہوا کہ اس نے اپنا برچھا حضرت سمیہ کو کھینچ مارا، اور وہ اسی وقت زمین پر گر گئیں اور اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی۔
اور ایک روایت کے اندر ہے کہ اس نے ابو جہل نے تیر مار کر حضرت سمیہ کے فرزند عبداللہ کو بھی شہید کیا تھا، اور اب صرف حضرت عمار باقی رہ گئے تھے، اور جنہوں نے پوری زندگی اپنی اسلام کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے گزاری، اور مدینہ ہجرت بھی کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ بہت ہی محبت کا جو ہے وہ سلوک کیا، اور کہتے ہیں کہ جب حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ابو جہل نے تیر مارا تو ان کے جو آخری الفاظ تھے ان فزتو ورب الکعبہ، یعنی وہ جب زمین پر گری ہیں تو انہوں نے کہا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گئی، اور یہ یعنی جو ہے یہ ایسی شہادت ہے جو اہل ایمان کے دلوں کے اندر ہمیشہ ان کی قدر کو بڑھاتی رہتی ہے، اور وہ اس ایک کنارے کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں جس کے پیچھے تمام شہید ہونے والے جو ہیں وہ لائن اسلام کی راہ میں وہ لائن کے اندر کھڑے ہیں، اور شہادت کا جو درجہ ہے وہ جس کو نصیب ہوتا ہے اس کے لیے جو ہے وہ بہت بہترین مقام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس قربانی کے اتنے قدر شناس تھے کہ کہتے ہیں کہ جب اسلام اور کفر کے درمیان پہلا غزوہ آیا، غزوہ بدر، تو اس کے اندر کافر جو تھے وہ ان کو نہ صرف یہ کہ شکست ہوئی بلکہ بڑے بڑے سردار 70 سردار تھے جو کہ مارے گئے، اور ان میں ابو جہل بھی تھا، یعنی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قاتل۔ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو جہل جو ہے وہ قتل ہو گیا تو انہوں نے حضرت عمار کو بلایا، اور حضرت عمار کو بلا کر کہا کہ قد قتل قاتل امکا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری ماں کے قاتل سے بدلہ لے لیا ہے، کہ جو ہے جس نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، آج اسلام اور کفر کی پہلی جنگ کے اندر وہ قاتل جو ہے وہ مارا گیا ہے، اور حضرت جو ہے وہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ مصائب کا مقابلہ کرتے ہوئے جب ہجرت ہوئی تو مدینہ ہجرت کر گئے، اور یہاں سے ان کے غموں کی جو ہے وہ تسکین شروع ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مقام عطا کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل قدر صحابہ میں سے تھے، اور ان صحابہ میں سے تھے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی بھی کی تھی کہ تمہیں ایک جو ہے وہ باغی گروہ قتل کرے گا، اور اس طرح سے حضرت عمار جو تھے وہ جنگ صفین کے اندر قتل ہوئے، اور ان کا یہ قتل نہ صرف یہ ہے کہ ان کے لیے شہادت کا درجہ تھا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ کہہ دیا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو یہ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ باغی گروہ جو ہے وہ امیر معاویہ والا گروہ تھا، اور حضرت علی کے برحق ہونے کی ایک علامت بھی بہت سے جو لشکر کے اندر لوگ تھے ان کو سمجھ میں آ گئی۔ تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شہادت اسلام کی اولین شہیدہ ہیں اور ہمارے لیے بہت بڑی مثال ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسا ایمان عطا کرے۔ حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش دامن تھی، ایمان کے لحاظ سے سابقون الاولون میں ان کا شمار ہوتا تھا، اور آپ کو مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اور آپ وہ خاتون ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جنت کی جو ہے وہ بشارت دی تھی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں ان کا نام بعض روایات میں زینب آتا ہے، اور بعض مورخین نے ان کا نام رعد بھی لکھا ہے،
اور سلسلہ نسب جو آپ کا تھا کہ ام رومان بنت عامر بن اویمر بن عبد شمس بن عتاب بن ازینہ الکنانیہ، یہ بہت عظیم صحابیہ تھیں، اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 9 ہجری کے اندر ایک ایسی خاتون کی وفات کی خبر ملی جو کہ شمع رسالت پر پروانہ وار فدا تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خبر کو سن کر بہت غمزدہ ہوئے، حزین و ملال جو ہے وہ آپ کو ہوا، حسن و ملال ہوا، اور آپ ان کے جنازے میں تشریف لے کر گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود قبر میں اتارا، اور پھر فرمایا کہ من سرہ ان ینظر الی امرأۃ مع الحور العین فلینظر الی ام رومان، جو شخص عورتوں میں سے کسی حور عین کو دیکھنا چاہے وہ ام رومان کو دیکھ لے۔ ام رومان جو ہے، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی حور عین قرار دیا، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفیقہ حیات تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس تھیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ ماجدہ تھیں۔ آپ کا شمار بہت جلیل القدر صحابیات کے اندر ہوتا ہے، اور آپ کا جو تعلق تھا وہ کنانا کے خاندان سے تھا، فراس ان کے خاندان کا نام تھا، اور اہل سیر میں وہ زیادہ جو مشہور ہیں اپنے نام کے ساتھ نہیں بلکہ ام رومان کے ساتھ ہی۔ اور ام رومان جو تھیں، ان کا پہلا نکاح زمانہ جاہلیت میں ہوا تھا۔ ایک جگہ جو ہے وہ ان کے شوہر کا نام عبداللہ بن حارث بن سنجرہ روایت ہوا ہے، اور ان سے جو ان کا بیٹا نام پیدا ہوا تھا اس کا نام طفیل، اور بعض دیگر روایات کے اندر ان کے شوہر کا نام طفیل بن سنجرہ اور ان کے بیٹے کا نام عبداللہ روایت ہوا ہے۔ اور جو ام رومان تھیں وہ ابھی جوان ہی تھیں کہ ان کے شوہر انتقال کر گئے تھے، اور کہتے ہیں کہ یعنی جو ام رومان تھی، ان کے والد عرب کے اندر رہتے تھے، اور ان کے جو ہے شوہر، ان کو مکہ سے بہت محبت تھی، اور وہ انہیں مکہ میں لے آئے تھے، اور وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق کے حلیف بن گئے تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق کا ان کے خاندان کے ساتھ اس طرح سے قریبی تعلق قائم ہو گیا، اور جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور ام رومان جو تھیں وہ جوان بیوہ تھیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ہر ضرورت مند کی بے لوث مدد کیا کرتے تھے، خدمت کیا کرتے تھے، انہوں نے اپنے دوست کی اس بیوہ اور یتیم بچے کا خیال کرتے ہوئے ان کی سرپرستی کی، اور کہتے ہیں کہ ان کو کئی لوگوں نے، ام رومان کو بھی اور حضرت ابو بکر کو یہ مشورہ دیا کہ وہ باہم نکاح کر لیں، تو اس طرح سے انہوں نے آپس میں نکاح کر لیا، اور وہ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر میں آ گئی۔ یہ نکاح جو ہے جب ہوا تو ظاہر ہے کہ ایک بیٹا جو ام رومان کا پہلے سے تھا، وہ بھی، اس کی پرورش بھی حضرت ابو بکر صدیق ہی کے گھر میں ہوئی، اور پھر یہاں ام رومان کے ہاں 2 اولادیں پیدا ہوئیں، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دوسری حضرت ام رومان۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین نبوی کا آغاز کیا، آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا، تو جن لوگوں نے آگے بڑھ کر اس حق کو قبول کر لیا وہ 4 عظیم المرتبت ہستیاں تھیں، جن میں حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ تھے، حضرت ابو بکر صدیق تھے، اور حضرت زید بن حارثہ تھے۔ تو یعنی جب شوہر جو ہے ابتدائی دور کے مسلمانوں میں سے ہیں، تو ہمیں یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے
کہ رومان نے بھی جب حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کر لیا تو رومان نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور اس طرح سے وہ بھی سابقون الاولون کی جماعت میں شامل ہو گئیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت ابو بکر کے ساتھ یعنی دوستی کا تعلق بھی تھا، ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی جانب ہجرت کا حکم ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے ان کو یہ خبر سنانے کے لیے کہ سفر کی اجازت مل گئی ہے، اور اس طرح سے یہ پورا خاندان ہی اس ہجرت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاون تھا، جیسا کہ ان کے بھائی عبداللہ جو تھے غار ثور کے پاس سے بکریاں جو ہے وہ یعنی حضرت اسما جو تھی وہ ان کو آ کر کھانا دیا کرتی تھی، اور ان کے بعد جو حضرت عبداللہ تھے وہ وہاں سے بکریوں کا ریوڑ لے کر اس کے بعد گزرا کرتے تھے تو پاؤں کے نشان بھی مٹ جایا کرتے تھے۔ تو اس طرح سے یہ خاندان جو تھا وہ اس ہجرت کے معاملے کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اہل مکہ کے اندر جس پر سب سے بڑھ کر اعتماد کیا تھا وہ رومان کا خاندان ہی تھا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت مدینہ پہنچ گئے تو پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اپنے خاندانوں کو واپس لانے کے لیے مدینہ لانے کے لیے مدینہ سے جو ہے وہ ایک چند افراد کو بھیجا، جن میں حضرت زید بن حارثہ بھی تھے۔ تو ان میں راستے کی رہنمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر جو سفر تھا اس میں جس نے کی تھی وہ عبداللہ بن اریکت ایک شخص آتا ہے کہ یہ جو ہے یہ شخص تھا جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کی یعنی جو ہے وہ رہنمائی کی تھی ہجرت کے سفر میں۔ اب عبداللہ بن اریکت جو ہے یہ مسلمان تو نہیں ہوا تھا، لیکن اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے سفر کو پورے راز کے اندر رکھا تھا، حالانکہ کفار آپ کے جو ہے وہ گرفتار کر کے لانے کے اوپر بہت بڑی رقم جو تھے وہ فیصلہ کر چکے تھے انعام کے طور پر دینے کا، لیکن عبداللہ بن اریکت جو تھا اس نے بالکل کسی بھی انعام و اکرام کی لالچ کے اندر نہیں آیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کا راز جو ہے وہ پورا رکھا تھا۔ اب جب حضرت ابو بکر نے اپنے خاندان کو بلانا تھا ہجرت مدینہ کی طرف، تو انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو خط دے کر عبداللہ بن اریکت ہی کے پاس بھیجا کہ وہ ان کے خاندان کی رہنمائی کرے اور ان کو خیریت کے ساتھ مدینہ لے آئے۔ اب اس سفر میں رومان بھی تھیں، حضرت اسما جو حضرت ابو بکر کی دوسری زوجہ سے تھیں، اور حضرت عائشہ یہ بھی تھی ساتھ، اور ساتھ ہی عبد الرحمن بھی تھے، اور عبد الرحمن یا عبداللہ ان کے بیٹوں میں سے ایک بیٹا بھی ساتھ تھا۔ اور جب یہ لوگ قافلہ جو ہے مکہ معظمہ سے روانہ ہوا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ ہجرت کے اندر جب ہم لوگ بیضاء کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر میرا اونٹ بدک گیا اور وہ ادھر ادھر چھلانگیں لگانے لگا اور کودنے لگا، تو میری ماں بہت مضطرب ہوئیں اور بہت پریشانی میں انہوں نے کہنا شروع کیا، ہائے میری بیٹی، ہائے میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دلہن، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلہن۔ ایک امانت کا بار بھی ان کو اپنے اوپر لگ رہا تھا کہ بیٹی کا نکاح ہو چکا تھا اور وہ انہیں لے کر مدینہ جا رہی تھی۔ تو جو ہے وہ ان کی جو الفاظ ان کی زبان سے نکلے وہ اپنی بیٹی کے لیے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلہن کے لیے بھی۔ بہرحال جو ان کے حضرت عائشہ کے بھائی تھے انہوں نے اس اونٹ کو پکڑ لیا اور اس کو قابو کیا، اور اس طرح سے خیریت کے ساتھ یہ لوگ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ مدینہ منورہ کے اندر حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے ہی بنو حارث بن خزرج کے محلے کے اندر ایک مکان لے رکھا تھا اور اسی کے اندر اس خاندان کو ٹھہرایا گیا۔
اور پھر یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہ وہ جب بھی اپنے ہجرت کے سفر کا ذکر کیا کرتی تھی تو یہ اونٹ کے بدکنے کا واقعہ اور اپنی والدہ کے اضطراب کو بیان کر کے بہت محسوس ہوا کرتی تھی. جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مکہ کے اندر مساکین اور پریشان حال لوگ اور ضرورت مند لوگوں کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتا تھا کہ جو بھی ضرورت مند تھا اس کو وہاں سے اس کی ضروریات پوری کی جاتی تھی. اور یہ ہمیں ضرور خواتین کو خاص طور پر یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کوئی مرد بھی لوگوں کی اپنے گھر کے اندر سے مدد یا اپنے گھر کو ایسا مرکز نہیں بنا سکتا جب تک کہ خاتون خانہ اس کے شانہ بشانہ اس معاملے میں کھڑی نہ ہو. یعنی آدمی کے مال خرچ کرنے، لوگوں کو کھانے کھلانے، اپنے گھر میں سکونت دینے، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ان کے اندر خاتون خانہ کا تعاون اور اس کا خوش دلی کے ساتھ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنا بڑا ضروری ہے. اور حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ اس معاملے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین اور جو لوگ بھی ضرورت کے حامل لوگ حضرت ابو بکر کے پاس آیا کرتے تھے آگے بڑھ کر ان کی مدد کیا کرتی تھی. اور بہت بڑا کردار ہے ان کا کہ ان کا دسترخوان بہت وسیع تھا، اتنا زیادہ کہ اگر کسی وقت حضرت ابو بکر گھر میں نہیں بھی ہوتے تھے اور کوئی صحابی وہاں پر موجود ہے تو وہ ان کی جو ہے کھانا پینا ان کو دے دیا کرتی تھی. جیسا کہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ 3 جو ہیں وہ صحابہ تھے جو حضرت ابو بکر صدیق کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہیں اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کام سے جانا پڑا. حضرت ام رومان جو تھی انہوں نے ان کو کھانا بھجوایا لیکن ان لوگوں نے نہیں کھایا کہ حضرت ابو بکر جب نہیں ہیں تو انہوں نے نہیں کھایا. جب حضرت ابو بکر گھر آئے اور انہوں نے ام رومان سے پوچھا تو انہوں نے کہا بتایا کہ میں نے تو کھانا انہیں بھجوایا ہے لیکن جو ہے وہ انہوں نے اسے قبول نہیں کیا. پھر حضرت ابو بکر صدیق نے خود ساتھ بیٹھ کے ان کو کھانا کھلوایا. اور اسی طرح اصحاب صفہ جو تھے وہ بہت ضرورت مند افراد ہوا کرتے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق کے گھر سے ان کے ہاں بہت دفعہ ضیافت کرایا کرتی تھی. جب کھانا زیادہ پک گیا یا کھانا زیادہ پکایا گیا اور آپ کے پاس جو ہے وہ کھانے پینے کا سامان ہوتا تو آپ اصحاب صفہ کی بھی ضیافت کر دیا کرتے یا ان کو کھانا بھجوا دیا کرتے. اور کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میرا بھوک سے برا حال ہو جاتا، یعنی اصحاب صفہ میں سے تھے اور حالات جو تھے بہت اچھے نہیں تھے اصحاب صفہ کے، اور بھوکے پیاسے یہ لوگ دین کا علم حاصل کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی محفل میں بیٹھتے تھے. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ جب مسجد سے میں حضرت ابو بکر نکلتے تو میں کوئی سوال پوچھنے کی غرض سے ان کے ساتھ چل پڑتا اور میرے دل میں یہی ہوتا کہ کاش حضرت ابو بکر مجھے کھانا بھی کھلا دیں. تو کہتے ہیں کہ باتیں کرتے کرتے ہم ان کے جب دروازے پر پہنچ جاتے تو حضرت ابو بکر دعوت دیتے، کہتے کہ جو گھر میں پکا ہے آ جاؤ تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھا لو، اور میں ان کے ساتھ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتا. اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ میں اسی خیال سے کوئی سوال پوچھتے آپ کے ساتھ ہو چلا ہوں کہ شاید مجھے کھانا مل جائے گا، لیکن جب ہم دروازے پر پہنچتے تو وہ مجھے کھانا کھانے کی دعوت دینے کے بجائے خدا حافظ کہہ دیتے. اور ایسے ہر موقع پر میں سمجھ جاتا کہ آج ابو بکر کے گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. حضرت ابو بکر صدیق کے خاندان کے اوپر ایک بہت بڑی جو ہے مصیبت جو آئی، جو بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، وہ واقعہ افک ہے کہ حضرت ابو بکر کا خاندان جو ہے وہ بہت زیادہ اس سے متاثر ہوا، اور وہ اس طرح سے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر منافقین نے جو ہے وہ الزام لگا دیا، تہمت لگا دی. اور ظاہر ہے کہ یہ ایام
حضرت ابو بکر کے لیے اور رومان کے لیے بہت بھاری تھے کہ جب مدینہ کے اندر حضرت عائشہ کے کردار پر باتیں ہو رہی تھی۔ حضرت عائشہ کو اس بات کی خبر نہیں تھی، اور پھر جب انہیں خبر ہوئی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوئیں، اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کا گھر جو ہے وہ ایسا تھا کہ 2 منزل تھی اس کی، اور اوپر والے منزل کے اوپر عموماً حضرت ابو بکر صدیق بیٹھا کرتے تھے، اور رومان نچلی منزل پر بیٹھی ہوئی تھیں۔ جب حضرت عائشہ اس خبر کو سننے کے بعد ان کے پاس بہت پریشانی سے آئیں، اور انہوں نے پوچھا کہ بیٹی خیریت تو ہے، کیسے آئی ہو؟ تو حضرت عائشہ نے پورا واقعہ بیان کیا۔ رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے وہ ظاہر ہے ماں تھیں، اور انہیں بہت دکھ ہوا اس واقعے کا، اور حضرت عائشہ کا دل رکھنے کو انہوں نے کہا کہ بیٹی گھبراؤ نہیں، جو عورت اپنے خاوند کو زیادہ محبوب ہوتی ہے اسے شوہر کی نظروں سے گرانے کے لیے ایسی باتیں بنائی جاتی ہیں۔ لیکن حضرت عائشہ کا دل جو ہے وہ اتنا زخمی تھا کہ ماں کے اس جواب سے بھی ان کی تسکین نہیں ہوئی، بلکہ غم سے ان کی چیخ نکل گئی۔ حضرت ابو بکر جو تھے وہ ان کی آواز سن کر بالا خانے سے نیچے اترے، اور جب جو ہے وہ سارا واقعہ ان کی زبان سے سنا تو وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رقیق القلب تھے، وہ خود بھی رونے لگے، اور جب جو ہے وہ ذرا ان کو قرار آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم گھر جاؤ، ہم بھی آتے ہیں۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رومان کو لے کر حضرت عائشہ کے ہاں پہنچے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت یہ تھی کہ غم سے ان کو بخار ہو گیا تھا، اور حضرت رومان ان کی پوری طرح دلداری کی کوشش کر رہی تھی، گود میں اپنی گود کے اندر حضرت عائشہ کا سر رکھا ہوا تھا، اور ان کو جو ہے وہ تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی۔ نماز عصر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، اور اس بہتان کے بارے میں حضرت عائشہ سے سوال کیا۔ حضرت عائشہ جو تھیں انہوں نے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ آپ اس بات کا جواب دیں، لیکن وہ دونوں جو تھے ان کی کیفیت تو اور بھی زیادہ بری تھی۔ انہوں نے کہا ہم کیا جواب دیں؟ یعنی ایسا تھا کہ جیسے سخت پریشانی اور جس کے اندر کچھ کہنے کے لیے آپ کے پاس نہ ہو، اور ظاہر ہے ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی سب سے زیادہ بڑی پریشانی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان دیکھ کر اپنی بیٹی کی حمایت کیسے کر سکتے تھے؟ کہنے لگے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے عرض کی یا رسول اللہ، میں بالکل بے گناہ ہوں۔ آخر اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کے نزول والی کیفیت طاری ہو گئی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بتاتی ہیں کہ اس کیفیت کے اندر میرے ماں باپ کی حالت بہت بری تھی، کہ وہ جو ہے وہ سوچتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے اب کیا جواب آئے گا۔ لیکن جب وہ وحی کی کیفیت ختم ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی طہارت کی گواہی خود دی ہے، اور کہا ہے کہ جب تم نے سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی نسبت نیک گمان کیوں نہیں کیا، اور کیوں نہ کہا کہ یہ تو صریح بہتان ہے۔ آیت برات جب نازل ہوئی تو ظاہر ہے حضرت عائشہ تو خوش تھیں ہی تھیں، رومان جو تھیں وہ بھی بہت خوش تھیں، اور اسی خوشی کے اندر انہوں نے حضرت عائشہ سے کہا کہ بیٹی اٹھو اور اپنے شوہر کے قدم لو۔ حضرت عائشہ نے بڑے ناز سے جواب دیا میں تو صرف اللہ کا شکر ادا کروں گی، میں اس کی ممنون ہوں کہ اس نے میری بے گناہی کی شہادت دی، آپ لوگ تو کچھ بولے بھی نہیں۔ اس میں ایک جو ہے وہ کیفیت بھی ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی تھی، اور اس شکایت بھرے انداز کے اندر وہ ذہانت بھی موجود ہے۔ اور اسی سال کے آخر میں کہتے ہیں کہ
حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات کی جو تاریخ ہے اس کے اندر اختلاف ہے. بعض کے مطابق یہ 5 ہجری ہے، بعض نے 4 ہجری کہا، بعض نے 6 ہجری کہا، لیکن زیادہ جو قوی دلائل ہیں وہ 9 ہجری سے پہلے حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات نہیں ہوئی، کیونکہ جو ہے واقعہ تخیر کے سلسلے میں بھی ان کا نام صراحت کے ساتھ آیا ہے، اور پھر یہ جو واقعہ افک ہے اس کے اندر بھی ان کا کردار جو ہے وہ سامنے نظر آتا ہے. سید سلیمان ندوی کہتے ہیں کہ حضرت ام رومان جو ہیں وہ حضرت عثمان کی خلافت تک زندہ رہیں، لیکن جمہور اہل سیر نے 9 ہجری والی روایت کو ترجیح دی ہے، کیونکہ اگر حضرت عثمان والی روایت مانی جائے تو اس کا مطلب تو ہے کہ ان کا انتقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوا، جبکہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبر میں اتارا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ام رومان کا انتقال عہد رسالت میں ہو چکا تھا. اور پھر یہ ہے کہ یعنی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ کہے وہ بھی اگر انتقال کسی اور موقع پر ہوا ہے تو پھر وہ الفاظ بھی آپ کی وفات پر نہیں کہے ہوں گے، کسی اور موقع پر کہے ہوں گے. لیکن زیادہ جو ہے قوی دلائل وہ یہی ہیں کہ 9 ہجری کے اندر ام رومان کا انتقال ہوا، اور علامہ ابن سعد نے ام رومان کے بارے میں یہ رائے ظاہر کی کہ کانت ام رومان امرأۃ صالحہ، کہ ام رومان بہت نیک عورت تھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاتا ہے کہ ان کو جب قبر میں اتارا تھا تو اس وقت کہا تھا کہ اگر جنت کی حور عین کو دیکھنا ہے تو ام رومان کو دیکھ لو. یہ بہت بڑے کلمات ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام رومان کے لیے کہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.